الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جلد کی مشکلات کے علاج کے لیے پھل اور سبزیاں استعمال کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، میں انٹرنیٹ پر ایک میگزین میں عورت اور خاندان کے ساتھ مخصوص معاملات کے پروگرام میں کام کرتی ہوں۔ یہ علم میں رہے کہ میرے سارے معاملات عورتوں کے ساتھ ہی ہیں اور میں ان مضامین میں دعوت اللہ شامل کرنے کی کوشش اور جدوجہد کرتی ہوں، لیکن کچھ ایسی طبی مشکلات ہیں جو عورتوں کو مشغول کر دیتی ہیں۔ مثلا نوجوانی میں چہرے پر کیر اور مہاسے نکل آنا، جس کے علاج کے لیے بعض اوقات طبعی پھل اور سبزیاں استعمال کرنا پڑتے ہیں، تو کیا مجھ پر اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ یہ علم میں رہے کہ میں زینت اور خوبصورتی کے مضامین میں یہ متنبہ کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ صرف گھر میں رہتے ہوئے کیا جائے اور خاوند یا محرم کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، تو کیا میرا یہ کام جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر تو واقعتاً معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بیان کر رہی ہیں کہ آپ عورتوں کے ساتھ معاملات کرتی ہیں اور ان کے لیے فائدہ مند مضامین پیش کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ امید ہے کہ آپ کو دعوت اللہ اور لوگوں میں خیر و بھلائی نشر کرنے پر اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور بعض جلدی بیماریوں اور مشکلات کے علاج کے لیے سبزیوں اور پھل استعمال کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، میری کچھ سہیلیاں انڈے، شہد اور دودھ چہرے کی چھائیاں اور نشانات دور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں، کیا ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ تو معلوم ہے کہ یہ اشیاء کھانے پینے والی اشیاء میں شامل ہوتی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بدن کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے جب انسان کو یہ اشیاء کسی دوسری ایسی چیز میں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے جو نجس نہ ہو، مثلا بطور علاج، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین میں ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ تو یہاں لکم تمہارے لیے کے الفاظ عمومی نفع اور فائدہ کو شامل ہیں، جبکہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ملتی ہو، لیکن انہیں بناؤ سنگھار کے لیے استعمال کرنا، تو اس کے لیے ان اشیاء کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے بناؤ سنگھار کیا جا سکتا ہے، اس لیے دوسری اشیاء کا استعمال کرنا اولا اور افضل ہے۔ اور یہ معلوم رہنا چاہیے کہ بناؤ سنگھار میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی جمیل اور جمال اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، لیکن اس میں اسراف و فضول خرچی کرنا، حتیٰ کہ انسان کا سب سے بڑا اور اہم کام ہی یہی بن کر رہ جائے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اہتمام ہی نہ کرے، اور اس کی بنا پر بہت سارے دینی اور دنیاوی امور اور مصالح سے غافل ہو کر رہ جائے، یہ کام صحیح نہیں، کیونکہ یہ اسراف اور فضول خرچی میں داخل ہوتا ہے، اور اسراف اور فضول خرچی کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی المرأہ جمع و ترتیب محمد المسند، صفحہ نمبر 238۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ علاج بے پرد اور زینت کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنے والی خواتین بھی استعمال کریں، لیکن آپ کے لیے یہ نقصان دہ نہیں، جبکہ آپ کا مقصد ان خواتین کے لیے اسے پیش کرنا ہے جو اسے مباح اور جائز طریقے سے استعمال کرنا چاہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نصیحت کرتی رہیں کہ عورت گھر کے اندر رہتے ہوئے صرف اپنے خاوند اور محرم مرد کے سامنے ہی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور ہمیں اپنے پسندیدہ اور رضامندی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 84903۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔